بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 9 جون 2021 بروز بدھ کو ہم ایک نئی کتاب کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے النحو التطبیقی۔ النحو التطبیقی، تطبیق کا معنی ہے پریکٹیکل، عملی طور پر کسی کام کا کرنا۔ تو النحو التطبیقی کا معنی یہ ہوا کہ وہ نحوہ کہ جو عملی طور پر آپ کو سمجھایا جائے گا، عملی طور پر اس کی تطبیق ہوگی، قرآن پاک میں اس کا اجرا ہوگا، مثالیں دی جائے گی، تو اس نحوے سے متعلق یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کتاب بہت اس کو ہم نے مفید پایا، دیکھا اس کے محتویات کو، تو واقعی میں ہم سب کی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اور خاص طور سے ان طلبہ طالبات کی کہ جو بالکل مبتدئین ہیں، ابھی ابتدائی درجے میں ہیں، کہ ان کو ساری چیزوں کے بارے میں بالکل سٹارٹ سے ان کو پڑھایا جانا چاہیے۔ تو نحو تطبیقی میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ملے گی۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ساتھی، ایک طالب علم نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے اس کتاب کو کیوں پسند کیا، منہج کی کوئی کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ جیسے ہمارے منہج میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے نحومیر پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کافیہ پڑھائی جاتی ہے، شرح ملا جامی پڑھائی جاتی ہے، تو ان کتابوں میں سے کسی کتاب کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ دیکھیں، بہت ساری کتابیں معاصر علماء کرام کی لکھی ہوئی ہے کہ جو بہت مفید ہیں اور بہت آسان انداز میں لکھی جا چکی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری منہج کی کتابیں ہیں وہ مفید نہیں ہیں یا وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتی، واقعی وہ ایسی ہی ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو اچھی کتابیں ہیں اور بہت اچھے انداز میں لکھی جا چکی ہے، اور ان سب کو منہج میں لایا بھی نہیں جا سکتا کہ منہج میں کتنی کتابوں کو لایا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہماری منہج کی کتابیں ہیں بہت اچھی ہے، لیکن منہج کے علاوہ بھی بہت ساری آسان انداز میں کتابیں لکھی جا چکی ہے، اور یہ ان طلباء کرام کے لیے ہیں کہ جو باقاعدہ منہج کے علاوہ اور کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کے پاس فرصت ہے، یا انہوں نے منہج کو مکمل کر دیا ہے، اب وہ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، پابندی تو اس پہ ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اس طرح کی کتابوں کو اختیار کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں کہ اس میں سے ہم سب کو فائدہ ہو ان میں سے۔ اور منہج کی کتاب کو کیوں نہیں لیتے؟ تو اس وجہ سے بھی نہیں لیتے کہ ایک تو ہم منہج کے پابند نہیں ہیں، پابند اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم درجہ اولا بھی نہیں پڑھا رہے، درجہ ثانیہ بھی نہیں پڑھا رہے، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ اور سابعہ نہیں پڑھاتے، تو منہج کے تو ہم پابند ہے نہیں، اضافی کورس کراتے ہیں، اس میں کسی بھی کتاب کو ہم لے سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ منہج کی کتابیں تو سارے طلبہ نے خود بھی پڑھی ہوتی ہے، جیسے ہدایت النحو ہے، اکثر طلبہ 2 3 دفعہ، میں نے خود 4 دفعہ پڑھی ہے اس کو۔ تو اس طرح سے کافیہ ہے، اور اس طرح کی دوسری جو کتابیں ہیں ہماری منہج کی، وہ سارے طلبہ خود ہی پڑھ لیتے ہیں مدارس میں۔ اب یہ ہے کہ ان کو کوئی آسان الفاظ میں کوئی اور اچھی کتاب، اگر مفید کتاب مل سکتی ہے تو اس میں ہم کیوں شروع نہ کریں؟ تو اس وجہ سے ہم نے النحو التطبیقی کے نام سے یہ کتاب ہے، اور الصرف الوجیز کے نام سے صرف میں کتاب ہے، جس کے ساتھ ان کے ساتھ ملحق اور کتاب ہے الصرف التطبیقی، تو اس میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اب یہ پہلا درس ان کا جو ہے وہ الکلمہ سے شروع ہوتا ہے، کہ جو نحوے کا سب سے بنیادی بات ہوتی ہے نحوے کی، الکلمہ۔ تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ الکلمۃ فی اللغۃ، کلمہ لغت میں یراد بہ الکلام، اس سے مراد کلام لیا جاتا ہے۔ کلمہ کلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قولہ تعالی، اللہ جل جلالہ کا قول ہے، کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، اور یہ اشارہ ہے قائل کی اس قول کی طرف، کہنے والے کی اس قول کی طرف، اس بات کی طرف کہ وہ کہتا ہے رب ارجعون، مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد آدمی اللہ جل جلالہ سے کہے گا کہ اے میرے رب، ارجعون، مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک کام کروں، فی ما ترکت، جو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں لکھ پتی کروڑ پتی تھا اور پیچھے بہت کچھ مال چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ان میں کچھ اچھے کام کروں۔
تو اللہ جل جلالہ اس کے جواب میں کہیں گے ان کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے کہ جس کو یہ کہنے والا ہے، یعنی ایک کلام ہے جو وہ کہہ رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کلمۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد کلام لیا جاتا ہے کہ یہ کلام ہے، ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، فرمایا کہ اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے، یا الکلمۃ الطیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کہنا صدقہ ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں اسے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے، حدیث پاک ہے اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شاعر کی کوئی بات اگر سب سے اچھی بات ہوئی ہو، سچی بات، تو وہ لبید شاعر کی یہ بات ہوگی الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ الا غور سے سنو، کل شیء ہر چیز، ما خلا اللہ اللہ کے علاوہ یہ ہر چیز باطل ہے، اللہ کے علاوہ کا ہر چیز باطل ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سے مراد کلام لیا ہے کہ سب سے بہترین بات یا سچی بات، اصدق کلمۃ، سب سے اچھی سچی بات، قالہا کہ کسی شاعر نے کہی ہو، قالہا شاعر، کسی شاعر نے اس بات کو کہا ہو، کلمۃ لبید، تو فرمایا کہ وہ لبید کی بات ہے۔ لبید ایک شاعر کا نام تھا۔ تو بہرحال، اور اس کا دوسرا مصرع ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، استغفر اللہ، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے۔ تو بہرحال یہ سب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلمے سے لغت کے لحاظ سے کلام مراد لیا جاتا ہے، اصطلاحی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ لغوی تعریف ہے، اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں قرآن سے، حدیث سے، اور روزمرہ کے استعمال کی عربی سے۔ قول کا یہ چوتھی مثال دے رہے ہیں، القى الخطیب کلمۃ مؤثرۃ، کہ خطیب نے مؤثر کلمہ یعنی تاثیر والا کلمہ بیان پیش کیا۔ کلمہ سے مراد یہاں پر بیان ہوگا اور بات ہوگی، یعنی خطیب نے ایک پر اثر بات کہی، ایسا بیان کیا کہ جو پر اثر تھا۔ آج کے زمانے میں بیان کے لیے یوں نہیں کہا جاتا کہ عندی بیان، کہ میں بیان کرتا ہوں، بلکہ کہا جاتا ہے عربی میں کہ عندی کلمتن، عندی کلمتن، کہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو کلمتن سے مراد بیان اور بات لیا جاتا ہے۔ فلفظ کلمہ فی کل ما سبق، گزشتہ ساری مثالوں میں کلمہ کا جو لفظ ہے یراد بہ الکلام، اس سے مراد کلام لیا جاتا ہے، اور کلام سے مراد بات، یعنی بات لی جاتی ہے۔ وہذا هو المعنى اللغوی للکلمہ، اور یہی معنی لغوی ہے کلمے کا۔ کلمے کا جو لغوی معنی ہے وہ کلام ہے، اور اس پر یہ مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے، سوال آئے کہ کلمے کی لغوی تعریف کریں، تو آپ اس کو یہ کہیں کہ لغت میں کلمہ کلام کو کہتے ہیں، اور اس پر یہ مثالیں ہیں انہا کلمۃ هو قائلھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدق کلمۃ قالھا شاعر کلمۃ لبید، اور یہ کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ تو بہرحال یہ سب جگہوں پہ جہاں جہاں کلمہ استعمال ہوا ہے، ان سب سے مراد کلام ہی ہے۔ یہ لغت کے لحاظ سے ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، الکلمۃ فی الاصطلاح، کلمہ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ قول مفرد، یہ قول مفرد کو کہتے ہیں، قول مفرد، قول مفرد کو کہتے ہیں، یعنی مفرد قول کو کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ قول کس کو کہتے ہیں، مفرد کس کو کہتے ہیں، دیکھیں کتنا آسان انداز میں بالکل شروع سے ہر ایک چیز کی تعریف کی جزئیات کی بھی الگ الگ سے پھر تعریف ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ القول هو اللفظ الدال علی معنی، قول وہ لفظ ہے کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے، اللفظ وہ لفظ ہے الدال علی المعنی کی جو دلالت کرتا ہے معنی پر، یعنی لفظ سے مراد، قول سے مراد یہ وہ لفظ ہے، اور لفظ ما یتلفظ بہ الانسان کی جو زبان سے انسان اپنے منہ سے نکال لیتا ہے، اس کی منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اگر ذو معنی ہے، کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، تو پھر یہ قول ہے، اس کو قول کہتے ہیں۔ اور مفرد کس کو کہتے ہیں؟ هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، یہ وہ ہے کہ اس کا جز یہ معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ مفرد وہ ہے کہ جس کا جز، یعنی جس لفظ کا جز دلالت نہ کرے معنی کے جز پر۔ مثالیں کتاب سے، جیسے محمد
فاطمۃ قلم کتاب بیت محمد فاطمہ قلم کتاب بیت. اب یہ مثالیں دی ہے. فکتاب و نحوہ کتاب اور اسی طرح بیت اور قلم اور فاطمہ و محمد یہ سارے کے سارے جتنی بھی یہاں ذکر ہوئے مثالوں میں یہ کلمتن یہ کلمات ہیں. کیوں کلمہ ہے کتاب اور جیسی اور چیزیں کیوں کلمہ ہے؟ لأنہ لفظ دال علی معنی اس لیے کہ یہ لفظ ہے دال ہے دلالت کرتا ہے معنی پر. محمد کا ایک اپنا معنی ہے کہ اس پر دلالت کرتا ہے یہ کلمہ بن گیا. فاطمہ ایک عورت کا نام ہے تو اس پر دلالت کرتا ہے یہ کلمہ. اور اسی طرح قلم ایک چیز ہے جس سے کے ذریعے سے لکھائی ہوتی ہے تو اس پر دلالت کرتا ہے. وَلَيْسَ كُلُّ حَرْفٍ مِّنْهُ دَالًا عَلَى جُزْءٍ مِّن مَّعْنَاهُ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کلمے کا ہر لفظ جو ہے وہ بھی دلالت کرنے والا ہو معنی کے جز پر. جیسے بیتن میں صرف با کو لے لے تو صرف با جو ہے یہ دلالت نہیں کرتا کسی معنی پر اور اپنے معنی کے جو بیت ہے اس کے کسی جز پر بھی دلالت نہیں کرتا صرف با. اسی طرح یا کو لے لے تا کو لے لے ایک ایک لفظ کو لے لے تو پھر کوئی اس پر دلالت نہیں کرے گا ایک ایک حرف کو اگر لیا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ کلمہ جو ہے اصطلاح میں یہ قول مفرد کو کہتے ہیں اور قول لفظ ہے جو دلالت کرتا ہو معنی پر اور مفرد وہ ہے کہ جس کا جز جو ہے وہ دلالت نہ کرتا ہو اس کے معنی کے جز پر. یعنی میم کا محمد کا میم یہ دلالت نہیں کرتا نہ محمد پہ دلالت کرتا ہے نہ صرف میم سے کوئی چیز سمجھ میں آتا ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں. تو القول المفرد کو کلمہ کہتے ہیں. اما نحو کتاب زیدن کتاب زیدن کی مثال جو ہے فلیس بکلمۃ وہ کلمہ نہیں ہے وہ کلمہ نہیں کہلایا جائے گا. کیوں نہیں کہلایا جائے گا؟ لأنہ مرکب من جزئین اس لیے کہ وہ دو جز اجزاء سے مرکب ہے. ہما کتاب و زید کہ وہ ایک کتاب ہے اور ایک زید ہے. تو گویا ایک کلمہ نہیں ہوا بلکہ وہ تو کلام ہو گیا. کل منہما یدل علی جزء المعنی الذی دل علیہ المرکب کتاب زید ہر ایک ان دونوں میں سے دلالت کرتا ہے جز معنی پر کہ جس پر مرکب نے دلالت کی ہے کتاب زید. کتاب زیدن یہ ایک مثال ہے اور یہ مرکب مثال ہے یعنی دو کلمات سے بنی ہوئی مثال ہے. اب ان میں سے ایک کو اگر لیں گے نا تو وہ اس معنی کے کہ جو کتاب زید معنی ہے یہی مقصودی کلمہ ہے اس کے جز پر دلالت کرتا ہے. کتاب کو اگر صرف لے لے یا صرف زید کو لے لے تو کتاب و زیدن یہ جو پورا جملہ ہے اس کے ایک جز پر دلالت کرتا ہے اور وہاں پر قول مفرد میں وہ اس پر دلالت نہیں کرتا تھا اس لیے کہ محمد ان کی میم اور ہا کو اگر لے لیں یا میم اور دال کو لے لیں تو یہ محمد پر دلالت نہیں کرتا. فاطمہ کے فا اور الف کو لے لے یا تا کو بھی ساتھ لے لے تو یہ فاطمہ پر دلالت نہیں کرے گا. اس وجہ سے قول مفرد اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ لفظ دال ہے دلالت کرنے والا معنی پر کہ جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے یعنی جو اسے مقصود پورا معنی ہے اس کے اجزاء پر اس قول کا جز دلالت نہ کرے اس لفظ کا جز دلالت نہ کرے. جیسے محمد و فاطمہ قلم کتاب بیت تو اس سے وہ معنی پورا نہیں بنتا کہ اگر اس کو اجزاء میں تقسیم کر لے یوں سمجھے. اور کتاب و زیدن کو اگر اجزاء میں تقسیم کر لے اس کے دو جز بنا لیں تو ہر جز اس کے جو مرکب اضافی ہے یعنی مکمل کتاب و زیدن اس کے معنی کو بتاتا ہے. یعنی کتاب سے مراد کتاب ہے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو یعنی اس کے ایک جز پر دلالت کرتا ہے. تو گویا یہ آج کا ہمارا سبق ہے معنی کا کلمہ کے بارے میں کہ کلمہ لغت میں کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں. اب اقسام الکلمہ کلمے کے اقسام کیا ہیں تو انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے.